اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مقصد ہم جانتے ہی نہیں، ہم بس ان پر عمل کیے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا مقصد پتہ ہی نہیں۔ قرآن جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، ہم آج روز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اتنے نیک ہیں کہ وہ دن میں 2 بار پڑھتے ہیں۔ اصل مقصد کسی کو نہیں پتا قرآن نازل کیوں ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا وہ نازل۔ کہا جاتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ کس مقصد کے لیے ہوا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس مشکلات میں گزری تھی، کس غربت میں گزری تھی۔ وہ اللہ کے محبوب تھے، وہ چاہتے تو پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کس لیے؟ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، امتی۔ آخرت کے دن جب ہم گناہگار، سب گناہگار جب ان کے پاس جائیں گے تو وہی درخواست کریں گے اللہ کے سامنے کہ انہیں معاف کر دے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ ہم ابھی بھی معافی لے سکتے ہیں، ان کی سفارش کے بغیر بھی ہم معافی لے سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پر کیا ہے؟ قرآن کا رٹا لگوانا ہے، اسے یاد کروانا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ دن میں 2 بار پڑھو۔ لیکن اس کا مقصد تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو صرف عربی زبان ہے، اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ اس کا اصل مقصد ہماری زندگی گزارنے کے طریقے تھے، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسا کرنا ہے، ہم نے کیسے اپنے اللہ کو ماننا ہے۔ آج ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن ڈرنا تو بھول ہی گئے۔ ہم ترقی کے راستے میں اتنے گامزن ہو گئے اور اتنے آگے نکل آئے کہ ہم اپنے اللہ سے ڈرنا ہی بھول گئے۔ آج کے دور میں یہاں سے کوئی ساتھ سے حافظ گزر جائے نا تو اس کی کیا عزت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے۔ لیکن اگر وہی حافظ اس کا مطلب ہی نہ جان پائے تو پھر کیا فائدہ اس حافظ کا۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے نا، اس کو 8,000 تنخواہ دی جاتی ہے جو قرآن سپارے پڑھاتا ہے، اور کسی جانور کے جسم کے اوپر اللہ سا لکھ جائے تو اس کی قیمت 3-4 لاکھ بن جاتی ہے۔ یہ دور کہیں اور نکل چکا ہے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا ہم اس مقصد کی طرف بالکل بھی نہیں جا رہے، بس قرآن پڑھاتے ہیں۔ مقصد ہمیں زندگی کے آداب سکھانا تھا، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے۔ جب بھی 12 ربیع الاول آتی ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ سڑکوں پہ رش ہو جاتا ہے، لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں۔ اس وقت 12 ربیع الاول کو جشن ہر کوئی منا رہا ہوتا ہے، مسجدوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، جیسے انہیں مقصد نہیں پتا تھا کہ کس لیے پیدا ہوئے تھے وہ۔ اس موقع پر جہاں مسجد میں رش ہونا چاہیے وہاں پر روڈوں پہ رش تھا۔ یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم میں کتنی تعلیم ہے، ہم میں کتنی تربیت ہے، اور ہم نے کتنا قرآن پڑھ لیا۔ صرف قرآن نہ پڑھیں، صرف اللہ کو نہ مانیں، اللہ کی مانیں، تو دیکھیے گا آپ کی بات بھی مانی جائے گی۔ اللہ حافظ۔